ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جنت کا داخلہ بڑی آسان چیز سمجھتے ہو؟ جنت کا حصول آسان کام ہے؟ نہیں، اس کے لیے تو مشقتیں اٹھانی ہوں گی، تکلیفیں دیکھنی ہوگی اور ان پر صبر کرنا ہوگا۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں اور منافقوں اور پیچھے مشرکین مکہ کی طرف سے بھی مختلف طرح کی ایذائیں دی گئی، تکلیفیں پہنچی، تو بعض مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیر ڈالا گیا، لوہے کی کنگھی سے ان کا گوشت پوست نوچ دیا گیا، لیکن یہ ظلم و تشدد ان کو دین سے نہ پھیر سکا۔ تو مسلمانوں کو کہا گیا ام حسبتم، یعنی ان پہ تو اتنی مصیبتیں گزری اور تم سمجھ رہے ہو ایسے یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اور تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان والوں پہ گزر گیا۔ کیا گزرا ان پہ؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان پہ سختیاں اور مصیبتیں گزری، وَزُلْزِلُوا، اور مصیبتیں آخری حد تک آئیں، اتنی کہ ہلا مارے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، کب ہوگی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ کیا ان کو یقین نہیں تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی؟ ان کو یقین تھا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن انہوں نے اپنی بے چینی اور بے قراری کی تسکین کے لیے یہ سوال کیا تھا۔ اور جب یہ کہا گیا کہ الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے، کیونکہ ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے جانے والی کی نسبت۔ جو چیز گزر جائے، جو چلی جائے، وہ قریب ہے، یا جو آ رہی ہے وہ قریب ہے؟ جو آ رہی ہے وہ قریب، جو گزر گئی وہ گزر گئی، وہ بہت دور ہو گئی، وہ پھر کبھی نہیں آئے گی، لہذا وہ دور سے دور تر ہو گئی۔ اور جو آ رہی ہے چاہے ابھی کچھ فاصلے پہ ہے، لیکن چونکہ آ رہی ہے اس لیے اسے قریب کہا گیا۔ یہاں ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی، اور وہ یہ کہ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، جنت کا راستہ مشقتوں اور نفس کی ناگوار چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے، یعنی جنت ایسی چیزوں سے گھیر دی گئی ہے کہ جو انسان کو پسند نہیں ہے۔ گویا آخرت میں جنت میں جانے کے لیے دنیا میں طرح طرح کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گزرنا ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتی ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو کچھ سکھانا مقصود ہوتا ہے، یا کوئی انعام دینا مقصود ہوتا ہے؟ تو تکلیفیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے اللہ کا عذاب، آخرت کے عذاب سے پہلے پہلے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ضرور چکھائیں گے ان کو قریب کا عذاب بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ وہ پلٹ آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، مصیبت میں مبتلا کرتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، تاکہ لوگ پلٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ ایسے موقع پر جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، شکوہ کرتا ہے، اس کی اطاعت کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، نماز وغیرہ مثلا، دعا مانگنا، ظاہری اسباب پر ہی بھروسہ کرتا ہے، جیسے بیماری میں صرف ڈاکٹر پہ بھروسہ، توبہ استغفار نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں یہ آزمائش اور یہ تکلیف اور یہ مصیبت اللہ کا عذاب ہوا کرتی ہے۔ دوسری تکلیف درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، یعنی آزمائش جو کسی بھی بندے پہ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ شدید بلا انبیاء پہ ہوتی ہے آزمائش، پھر جو ان جیسے ہوں اور جو ان جیسے ہوں، یعنی جتنے جتنے جو قریب ہوں۔ اور یہ آزمائش کس لیے ہوتی ہے؟ درجات کی بلندی کے لیے۔ اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟
کہ انسان اللہ کی طرف اور زیادہ رجوع کرنے لگتا ہے، دعا اور آہوزاری میں زیادتی کر لیتا ہے، روتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے جو جتنا تعلق والا ہو اس پر اتنی ہی زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، حالانکہ ان کی آزمائشیں بہت زیادہ تھی، ہر پہلو میں آزمائے گئے تھے۔ پھر یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں آزماتے کہ انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہو، بلکہ اس آزمائش کے ذریعے انسان کے درجے بلند کرنا چاہتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ آپریشن کس لیے کیا جاتا ہے؟ کہ مریض کو صحت ہو، اسی لیے ہوتا ہے نا۔ تو آزمائشیں بھی تزکیہ قلب کا سبب بنتی ہیں، دل کی صحت کا سبب بنتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مومن ہر حال میں خیر اور بھلائی سمیٹتا ہے، اسے تکلیف آتی ہے تو اس سے بھی وہ بھلائی حاصل کرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسے خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے تو اس سے بھی اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ آتا ہے، ایک شہر میں ایک یہودی اور ایک مسلمان دونوں مر رہے تھے، موت کا وقت تھا دونوں کا الگ الگ۔ تو یہودی کے دل میں مچھلی کھانے کی تمنا ہوئی اور مسلمان کے دل میں زیتون کے تیل کی خواہش پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ یہودی کے پونڈ میں مچھلی ڈال آؤ، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس مسلمان کے گھر میں جو تیل ہے زیتون کا اس کو بھی گراؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ کیوں؟ کہ ایک تیرا نافرمان ہے اور اس کو تو مچھلی کھلا رہا ہے، اور جو تیرا اپنا ہے اس کا تو پڑی ہوئی چیز بھی الٹوا رہا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ہم جیسا کوئی اگر دیکھ رہا ہو تو کیا کہے کہ اس کے ساتھ تو بڑا ظلم کیا اور اس کے ساتھ فیور کیا۔ تو بتایا یہ گیا کہ یہودی نے آج تک جو بھی کوئی نیکی کی تھی اس کا اجر اس کو دنیا میں مل گیا تھا، ایک باقی تھی تو وہ اس کی آخری خواہش پورا کر کے اسے وہ بھی نیکی دے دی گئی دنیا میں۔ یہ قرآن میں آتا ہے نا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی ہی ان کے لیے وہ ایک طرح سے جنت ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس مومن جو تھا اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے تھے، ایک آخری گناہ باقی تھا اور وہ اس کی خواہش کو پورا نہ کر کے اس کی بھی معافی کر دی گئی۔ اب وہ پاک صاف ہو کر جنت میں داخل ہوگا اور یہودی اپنی ساری نیکیاں اس کا صلہ دنیا میں ہی حاصل کر کے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں مومن کو کوئی بھی تکلیف یا دکھ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ موت کی جو سختی ہوتی ہے وہ بھی انسان کے گناہ معاف کرتی۔ آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری وقت آپ کے اوپر کتنی جان کنی کی تکلیف تھی کہ آپ اپنا ہاتھ پانی میں ڈبو کے اپنے چہرے پہ ملتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ موت کی سختیاں ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر میں کبھی کسی کی موت کی تکلیف کو برا نہیں سمجھتی، کہ مومن کے حق میں وہ بھی راحت ہے۔ کسی کو بہت گناہ گار نہیں سمجھنا چاہیے اگر وہ موت کے وقت بہت اذیت میں ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی اگلے پچھلے سب گناہ اس وقت صاف کر دیے جائیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کو نظر آئے کہ وہ کسی بھی برے حال میں ہے، کسی بھی آزمائش میں، تو یہ نہ کہے کہ یہ کوئی ضرور گناہ گار ہوگا، وہ برا شخص ہی ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ بسا اوقات دنیا کی کوئی تکلیف بھیج کر کسی شخص کے پاس اس کے لیے آخرت کو آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی نا کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، وہ ان سے کچھ مجاہدے کرواتے کس لیے؟ مشقتیں کرواتے ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے۔ چلیں وہ بزرگوں کی بات چھوڑیں، ہم اپنی بات کر لیتے ہیں عام انسانوں کی، کہ جیسے آپ لوگ یہاں آتے ہیں، اب آپ کو 6 گھنٹے بٹھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد 10 دفعہ سبق پڑھوایا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اصول بھی لکھے، پھر ٹیسٹ بھی دے، تو معلوم نہیں کیا کچھ، باہر کے بھی پریشر ہے، یہاں کے بھی۔ یہ سارا مجاہدہ کس کام کے لیے؟ یہ ساری مشقتیں کس لیے؟ تاکہ آپ کچھ بن کے نکلیں، کچھ نکھر جائیں، کچھ حاصل ہو آپ کو۔ اگر آپ گھر میں آرام سے لیٹے رہے تو یہ کچھ تو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمارا ایک بائی چوائس اختیاری مجاہدہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کبھی کبھی تکلیفوں میں ڈال کے اضطراری مجاہدے کرواتے ہیں کہ جو ہم چاہتے نہیں بس وہ ہم پہ ڈال دیا جاتا ہے، بھگتو،
تو اگر دنیا کا کوئی انسان آپ سے مشقت کرواتا ہے، آپ کو ستاتا ہے، آپ کو پڑھواتا ہے آپ کی بہتری کے لیے، تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہم پہ ہمارے نہ چاہتے ہوئے کوئی آزمائش، تکلیف، بیماری، پریشانی ہم پہ ڈال دیتے ہیں، وہ ایسے ہی ہوتا ہے ہمیں ستانے کے لیے؟ نہیں، وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. اس تکلیف سے جو کچھ وہ ہمیں سکھاتا ہے وہ راحت سے ہم نہیں سیکھ سکتے. آزمائشیں اللہ کی رحمت اور محبت کا عنوان ہوا کرتی ہیں. اسی لیے فرمایا تم نے ایسے ہی سمجھ لیا کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے تمہارے لیے. حالانکہ تم پہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان والوں پہ گزرا تھا. ان پہ سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے. اچھا، ابھی میں یہ جو کہہ رہی تھی کہ محبت کا عنوان ہوتی ہیں مصیبتیں، بھلا وہ کیسے؟ اب دیکھیں کہ ایک چھوٹا بچہ صبح اٹھ کے منہ ہاتھ نہیں دھونا چاہتا، دانت برش نہیں کرنا چاہتا، یونیفارم چینج نہیں کرنا چاہتا، اسکول نہیں جانا چاہتا، واپس آ کے ہوم ورک نہیں کرنا چاہتا، لیکن ماں سب کچھ زبردستی کرواتی ہے. کیوں کرواتی؟ سختی کرتے ہیں؟ نہیں، اس کی بہتری کے لیے، اس کی محبت میں اس سے وہ سب کچھ کرواتی ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا، تاکہ وہ ایک بڑا انسان بنے. یہ ماں کا پیار ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہم سے بعض اوقات وہ کام کروانا چاہتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس لیے مجبوراً اب مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو نبھا جاتے ہیں. پھر کیا کیا جائے؟ تو وہ ہمیں ذلیل کرنے کے لیے نہیں کرتے. یہ سب کچھ ہمارے فائدے اور ہماری بھلائی میں، کیونکہ کچھ کام آسانیوں سے ہو جاتے، کچھ کام تکلیفوں سے ہوتے ہیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ دعا مانگتے، تکلیف نہیں جاتی. مایوس نہیں ہونا، یہ نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری کہاں سنتے ہیں، ہم سے تو ناراض ہے. دعا مانگنے کے باوجود تکلیف نہ جائے تو کیا سوچے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو مشقت برداشت کروا رہے، دوسری طرف زیادہ دعائیں کروا کے اجر بڑھا رہے. کیونکہ قیامت کے دن انسان تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا قبول نہ ہوتی، جب ان کا وہ اجر دیکھے گا. اور مصیبت پر جو صبر کا اجر دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری اسکن کینچیوں سے کاٹ ڈالی جاتی اور آج مجھے بھی وہی اجر ملتا جو صبر کرنے والوں کو مل رہا ہے. لیکن کبھی بھی آزمائش مانگنی نہیں چاہیے. آ جائے تو حسن ذوق اور صبر اور خوبصورتی کے ساتھ نبھا جانی چاہیے. پیغمبروں پہ سب سے زیادہ آزمائش آتی ہے. تو جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی تکلیف ٹپکی ہی رہتی ہے، کبھی چین نہیں ملتا ان کو. الا ان نصر اللہ قریب. دنیا میں بھی انسان کو اللہ کی مدد اور کامیابی نصیب ہوتی ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی اہل ایمان کو آزمائش آئی تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. انبیاء پر آپ دیکھیں کتنی آزمائشیں بالآخر ختم ہوئی اور دنیا میں بھی اسلام جمع اور عزت عطا ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ آزمائشیں اس لیے آزمائشیں لگتی ہیں کہ ہم دنیا کے مسائل کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. ہم بالکل ایکٹیو، صحت مند، فٹ، سمارٹ رہنا چاہتے ہیں. جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے کہتے ہیں ہم پہ مصیبت آ گئی. ہم اپنے مال و دولت کے بارے میں پورے تحفظ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو ہمارا وہ امیج ٹوٹ جاتا ہے اور کہتے ہیں ہم پہ آزمائش آ گئی. تو جب انسان ان چیزوں کو اہمیت کم دیتا ہے تو وہ آزمائشیں بھی پھر چھوٹی لگنے لگتی ہیں، بڑی نہیں لگتی. پھر جتنی دنیا سے محبت زیادہ ہوتی اتنی اس کا نقصان بڑی مصیبت نظر آتا ہے. جتنی دنیا سے محبت زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس کا نقصان زیادہ تلخ معلوم ہوتا ہے. دنیا کی محبت کم کر دے اس کی تلخیاں بھی چھوٹی ہو جائیں گی. آخرت کے مسائل بڑے ہیں. ابھی پہلے بھی میں نے ذکر کیا نا کہ آدمی زندگی کے چھوٹے اس دنیا کے مسائل کو مسئلے سمجھتا ہے، حالانکہ یہ عارضی ہیں، اور موت کے مسائل کو نظر انداز کرتا ہے جبکہ وہ مستقل ہیں. اگر موت کی تکلیف یاد ہو تو دنیا کی کوئی بیماری تکلیف دے ہی نہ لگے. کوئی بیماری موت کی، جان کنی کی تکلیف سے سخت نہیں ہے، سب کم ہے.
یہ جو کینسر کی پین ہوتی ہے نا وہ بھی کم ہے موت کے وقت جو جان نکلتی ہے اس درد سے. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو موت یا جان نکلنے کے وقت کو ایک مسئلہ سمجھتے ہو اور اس کے لیے کوئی تیاری کرے؟ ہے کوئی ہم میں سے؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ وہ ہم نظر انداز کیے ہوئے ہیں. ہمیں مسئلے نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹی تکلیف، چھوٹا سر درد، چھوٹی اور کوئی بیماری، اور اس کو ہم سینے سے لگائے ہوئے ہیں کہ ہم بڑی مصیبت میں اور ہمیں بڑی پریشانی. اگر بڑے مسئلے ہمارے مسئلے بن جائیں یہ چیزیں کچھ بھی نہ رہے. اور پھر جو شخص تقدیر پر ایمان لے آتا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ اس کے دل کی رہنمائی کر دیتا ہے. وہ مصیبت پر صبر کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے. لہذا کبھی بھی انسان کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کسی آزمائش پر پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے جس حال میں بھی وہ رکھے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ آزمائشیں جبھی ہلکی ہوتی ہیں جب انسان ایمان کے ساتھ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتا رہے. جس طرح بیماری جسم کو کمزور کر دیتی ہے اسی طرح آزمائش ایمان کو کمزور کر دیتی ہے. اس وقت انسان کے ڈولنے میں بڑا خطرہ ہوتا ہے. ایسے حالات میں دوسرے کو تنہا نہ چھوڑے، اسے تھام لے. کیونکہ جب انسان کے اعضاء کمزور پڑنے لگتے ہیں نا تو اس کی سوچ، اس کی ہر چیز میں کمزوری آنے لگتی، تو بڑے بڑے حوصلے ختم ہونے لگتے ہیں. اسی لیے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسان کو اس وقت صبر کی تلقین ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بیمار کی عیادت کا اتنا اجر کیوں ہے. مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک دفعہ صبح وزٹ کر لو تو 70,000 فرشتے شام تک بخشش کی دعا کر رہے ہیں، شام کو جا کے اس کا حال پوچھ لو تو سویر تک 70,000 دعائیں کر رہے. میں کہتی تھی لو اتنی سی بات پہ اتنا اجر. لیکن جب خود بیمار پڑتی تو پھر سمجھ میں آتا کہ ہاں کیوں اجر. اس لیے کہ بیماری کی حالت میں انسان اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتا ہے، بہت ڈاؤن فیل کرتا ہے، اور کسی کے پریزنس سے اسے خاص قوت حاصل ہوتی ہے اور وہ غم ہلکا ہونے لگتا ہے. اس کو ایک انکریجمنٹ اور ایک یقین کی کیفیت آنے لگتی ہے. اسی طرح تعزیت کا اتنا اجر کیوں رکھا گیا کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کی تعزیت کرنے پر بھی اتنا اجر جیسے صدمہ خود سہنے پہ اجر ہے. یعنی مثلاً اگر کسی کا کوئی فوت ہو گیا اور آپ جا کے اس کا حال پوچھ رہے ہیں یا اس سے تعزیت کر رہے ہیں تو جتنا وہ مصیبت زدہ آدمی جو ہے اجر پا رہا ہے اتنا ہی آپ کو اجر مل رہا ہے جانے پر. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت وہ کمزور ہے. آپ کے جانے سے اسے کیا ہوگا؟ اسٹرینتھ ملے گی. آپ اس کے ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں اپنی پریزنس کے ساتھ. پریشانی، دکھ، غم، مشکل وقت میں کسی کا سہارا بننا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جس نے ایک جان کو زندہ کیا گویا اس نے کیا کیا؟ پوری انسانیت کو زندہ کیا. بھئی ایک جان زندہ کی تو پوری انسانیت کا ثواب کہاں سے آ گیا؟ یسألونک ماذا ینفقون، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کیسے خرچ کریں. قل، آپ کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے. یہاں خیر کا لفظ جو ہے مال کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں مال کو خیر کہا گیا. شر نہیں، برائی نہیں، بری چیز نہیں. یعنی مال اپنی اصل کے اعتبار سے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ ایک بھلی چیز ہے. اس کا برا استعمال اس کو برا بنا دیتا ہے. اب یہ خیر جو ہے اس کو کہاں خرچ کرو مال کو؟ فللوالدین، سب سے پہلے والدین کے لیے. اچھا، چونکہ والدین کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زکوٰۃ یا فرض صدقات کی بات نہیں ہو رہی بلکہ نفل صدقات کی بات ہو رہی ہے. نفل صدقہ کہ عام روزمرہ زندگی میں ثواب کے کاموں میں
خرچ کرنے کے کاموں میں سب سے پہلے والدین کو دیکھو. والدین کا حق زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پر سب سے زیادہ کس نے خرچ کیا؟ ہمارے والدین نے. سب سے زیادہ انسانوں میں سے ہمارے ساتھ بھلائی ہمارے والدین ہی کرتے ہیں. اس لیے تم بھی جب بھلائی کرنے چلو تو سب سے پہلے اس کا احسان مانو جس نے تم پہ زیادہ احسان کیا. یہ ہے نا عدل اسلام کا، کہ جو تمہارے ساتھ اچھا کرے تم بھی اس کے ساتھ اچھا کرو، اور جو جتنا اچھا کرے اتنا ہی اچھا کرو. والاقربین، اور رشتہ دار، یعنی اس کے علاوہ باقی تمام اقربا، قرابت دار، رشتہ دار. والیتامی، اور یتیم. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے ساتھ تو ضروری نہیں کہ اچھا کرے، لیکن اپنی کسی کمی کی وجہ سے اچھائی کے مستحق ہوتے ہیں. یتیم معاشرے کا ایک بے سہارا فرد ہوتا ہے، اس لیے اس کی مدد کرنا مسلمانوں کو لازم قرار دیا. یہ پھر یاد رکھیے کہ صرف زکوٰۃ کی تقسیم نہیں بتائی جا رہی، یہ عام روزمرہ زندگی میں مال خرچ کرنا بتایا جا رہا ہے. والمساکین، اور مسکین، محتاج، یعنی جو اپنی ضروریات کو پورا نہ کر سکے. وابن السبیل، اور مسافر. مسافر کا، مہمان کا حق ہوتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں، پھر وہی بات کروں گی کہ کہیں سامان آرائش کا ذکر نہیں، کہیں نہیں کہا کہ پردے ایسے بنانا اور فرنیچر ایسا لانا اور کارپٹس ایسے بچھانا. مال ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے تو ہے، سامان تعیش کے اکٹھا کرنے کے لیے نہیں. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ پردے لٹکانا بری بات ہے اسلام میں، یہ معنی نہیں ہے. ضرورت کے تحت آپ لٹکائیں گے، اور ضروری نہیں کہ بھدے ہی لٹکائیں، کوئی اچھا رنگ بھی لٹکا سکتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق اچھی چیز بھی بنا سکتے ہیں، لیکن وہ ضرورت کے لیے ہوگی. یہ نہیں کہ باقی ضروریات کو چھوڑ کر محتاج اور ضرورت مند افراد کو ایک طرف پھینک کر تم صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے سارا مال انہی کاموں پہ لگا دو، اور جب خرچ کرنے کا وقت آئے تو بس یہی کہہ دو کیا کیا جائے، پورا ہی نہیں پڑتا، دوسروں کو کس وقت دے. اس لیے کہ اپنی خواہشات جو پوری نہیں ہوتی تو دوسروں کو دینے کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے کوئی نیکی کا کام، یعنی اپنے مال کے ذریعے کوئی اچھا کام کرو گے، یہ کہہ کے ساری تفصیل اسی میں ڈال دی گئی. تاکید کے لیے چند ایک چیزیں تو گنوا دی گئی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اسلام کا ایک خاص طریقہ یہ ہے کہ ہر حکم صرف الفاظ کی زبان میں نہیں دیا جاتا، بلکہ الفاظ کے علاوہ انسان کے احساسات کی زبان میں بھی اسے احکام دیے گئے. اور وہ کیا کہ خود محسوس کرو کہ اچھائی کیا ہے، بھلائی کہاں ہونی چاہیے. وما تفعلوا من خیر، یعنی اپنی سینس سے جو بھی کوئی اچھا کام کرے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں وسعت بہت ہے نا. اگر اسلام صرف اتنے خرچ کرنے کے مقامات بتا کے بس ختم کر دیتا تو ہماری نیکی اور بھلائی محدود ہو جاتی، لمیٹڈ ہو جاتی. تو اسے وما تفعلوا من خیر کہہ کے ان لمیٹڈ کر دیا، کیونکہ بعض چیزیں بتائی نہیں جاتی، کہیں نہیں جاتی، ان کا کوئی نام نہیں ہوتا، لیکن ان کا ایفیکٹ بہت زبردست ہوتا ہے، ان کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بسا اوقات ایک پیغام آپ زبان سے بول کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات ایک پیغام آپ اپنی نگاہوں سے دیتے ہیں. ان میں سے زیادہ افیکٹو پیغام کون سا ہے؟ آپ اپنے بچے کو کہتے رہتے بس کرو، نہیں کرو، نہیں کرو، وہ باز نہیں آتا، آپ ایک گھورتے ایک دفعہ تو اس کے ہاتھ کانپ اٹھتے ہیں، وہیں چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے ہم ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ان سینسز میں بیسیکلی 3 ہی ہے نا، سننے کی، دیکھنے کی اور باقی محسوسات، یہ چکھنا وغیرہ سب اسی میں آ جاتا ہے. تو ہم چاہتے کہ سب چیز اس کے اندر کنٹرول ہو جائے. نہیں، اس کے اندر سب کچھ نہیں آ سکتا. ایک اور حص انسان کے اندر ایسی رکھی کہ جس کو آپ الفاظ کا جامہ نہیں پہنا سکتے، لیکن اس سے بہت بڑے بڑے کام لے سکتے ہیں. اسی لیے فرمایا وما تفعلوا من خیر، کوئی نیکی جو اس گنتی میں نہیں آتی، فإن اللہ بہ علیم،
اللہ اس کو بھی گن لیتا ہے، اس کو بھی جانتا ہے. کتب علیکم القتال، لکھ دیا گیا تم پر جنگ کرنا، وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا، تمہیں ناپسند ہے. اس سے اس الزام کی تردید ہوتی ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان جنونی تھے اور جنگ کے رسیا. اللہ تعالیٰ فرماتے وہ کرہ لکم، جنگ کے رسیا نہیں تھے، جنگ کے جنونی نہیں تھے. جب ان کے لیے لکھا بھی گیا تو انہوں نے ریلکٹنٹلی ہی قبول کیا. اب آپ دیکھیں کہ کیا سب پر فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے. کتب علیکم کا کیا معنی؟ لکھ دیا گیا یعنی فرض کیا گیا. نہیں، ہر حال میں فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، جب تک کہ اسے فرض عین کر نہ دیا جائے. اب فرض کفایہ کس طرح ہے؟ کیسے پتا چلا کہ جہاد فرض کفایہ؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی، کہ اللہ نے فضیلت دی ہے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کو. کس پر؟ بیٹھ رہنے والوں پر، اور ہر ایک کے لیے بھلائی کا وعدہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ جہاد میں شریک نہ بھی ہوں جب تک فرض عین نہ ہو جائے، تو اس وقت تک اگر وہ نہیں بھی شریک ہوتے تو ان کے لیے بھی بھلائی ہے، وہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں اگرچہ مجاہد کا درجہ بڑا ہے. اچھا، پھر فرض کفایہ کیوں رکھا گیا اس کو؟ تاکہ کچھ مسلمان جہاد کرے اور کچھ کوئی اور کام کرے، مثلا تعلیم کا کام کرے. جیسے سورۃ توبہ میں آتا ہے کچھ ضروری نہ تھا کہ سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، لیکن ایسا کیوں نہ ہوا کہ ایک گروہ ان میں سے نکلتا تاکہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے اور اپنی قوم کو آگاہ کرے جب وہ ان کی طرف لوٹ کر جائے، تاکہ وہ بھی بچے. ایک شخص نے جہاد کی اجازت چاہی، آپ نے پوچھا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کیا ہاں. فرمایا جاؤ ان کی خدمت کر کے جہاد کا اجر پاؤ. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات ایسی مجبوریاں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے ہر شخص جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا، لیکن جب امام المسلمین ضرورت سمجھ کر اعلان کر دے تو فرض عین ہو جاتا ہے. جب تک جہاد فرض عین نہ ہو والدین کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے. جس کے ذمہ قرض ہو ادا کیے بغیر نہیں جا سکتا، لیکن جب فرض عین ہو جائے تو والدین، شوہر، قرض خواہ کی اجازت کے بغیر بھی جنگ میں حصہ لیا جائے گا. بہرحال فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگتی ہو، تمہیں ناپسند ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو. اور یہ زندگی میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو اپنے لیے کہتا ہے امپاسبل، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ اسی چیز میں انسان کے لیے بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو، تمہیں ایک چیز سے محبت ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور اسی میں تمہارے لیے برائی ہو. تو اس لیے صرف انسان کو ظاہر پر نہیں جانا چاہیے، صرف ان چیزوں میں ہی بھلا نہیں دیکھنا چاہیے جنہیں انسان اپنے لیے ظاہر وقتی فائدے کی چیز سمجھتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس لیے جو بات اللہ کہتا ہے وہ کر لو، اور جو تمہارا دل کہتا ہے اگر اللہ کہتا ہے نہ کرو تو مت کرو، کیونکہ وَعَسَىٰ تُحِبُّوا شَيْئًا، تم مرے جاتے ہو اس پر، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہیں رک جانا ہے، بس وہیں تک جانا ہے جہاں تک وہ جانے کی اجازت دیتا ہے. اسی میں انسان کی بھلائی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.